بارک وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ سنور جائے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا کا پورا انسان سنور جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ جائے تو پورے کا پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ اور جو وہ جسم کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو دل کہتے ہیں، یعنی انسان کے سدھرنے کا اور بگڑنے کا جو دار و مدار ہے، جو بنیاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل بنایا ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانتا ہے، تو یقیناً انسان جو ہے سنور جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو انسان پورا کا پورا بگڑ جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال اور پیسے کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں پر اور تمہارے اعمال پر نظر رکھتا ہے کہ انسان کا اعمال کیسا ہے، اس کی اخلاص کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہے، عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی صورتوں سے، کسی کے پیسوں سے، کسی کے مالوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ کالے کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی غورے کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی بدصورت کی کوئی اہمیت ہے، اسی طریقے سے نہ کسی خوبصورت کی کوئی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اہمیت جو ہے وہ اعمال کی ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پسند ہے بندہ، اگر بندہ خوبصورت ہے، نقش و نگار اس کا اچھا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے، بد دین ہے، جہالت اس کے اندر بھری ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا اور نہ کسی کی اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو قیامت کے دن ایک سدھرا ہوا، ایک سنورا ہوا، ایک بنا ہوا دل چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بنا ہوا دل لے کر جائے گا، سنورا ہوا دل لے کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بخشیں گے۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس خوب مال ہے، خوب گاڑی بنگلے ہے، تو دنیا میں سوچتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس گاڑی بنگلے ہے، میرے پاس پاور ہے، اس لیے مجھے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر میرے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آئے گی اس کو میں چٹکی میں حل کر دوں گا۔ لیکن قیامت کے دن وہ مال بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، فرمایا کہ ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن جو ہے نہ تو کوئی تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہارا کوئی دوست کام آئے گا اور نہ کسی کی شفاعت تمہارے کام آئے گی۔ اس دن جو کام آئے گا وہ انسان کے اعمال کام آئے گے۔ اور جو دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ نہ اولاد کام آئے گی، کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے سوچتا ہے
کہ میری اولاد ہے، بڑے بڑے میرے جو ہے بڑی بڑی پوسٹوں پہ میری اولاد ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے۔ اس طریقے سے انسان دنیا میں سوچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، اور جو ہے باپ سے بھاگے گا۔ اسی طریقے سے اولاد باپ سے بھاگے گی، باپ اولاد سے بھاگے گا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ فرماتے یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن تو ہر انسان کی شان الگ الگ ہوگی، ہر ایک انسان کا انداز الگ ہوگا، کہ وہ انسان اپنے اعمال کے بدولت اس دن ہوگا، جیسا اس کے اعمال ہوگے اس دن جو ہے قیامت کے دن ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی رانوں تک، کوئی ناف تک، کوئی منہ تک، اور کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یعنی انسان جتنا بڑا گنہگار ہوگا، اس گناہ کے اعتبار سے انسان جو ہے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اس دل کو بنائیں، اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرے، اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈالے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے اس کا دل چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جو ہے کوئی سامان خریدتے ہیں، کوئی سیب وغیرہ خریدتے ہیں، تو ہم جب اس سیب کو خریدتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیب داغدار تو نہیں، ہم پیسے دے کر کے ایک صاف اور ستھرا سیب خریدتے ہیں، ہم اس میں داغ کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت دیتا ہے۔ یعنی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل خرید رہے ہیں، اپنی جنت نہیں بیچ رہے بلکہ دل خرید رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم پیسے دے کر کے مال خریدتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دل کی اتنی اہمیت ہے کہ دل کو خرید رہے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ذریعے سے انسان کے جان کو اور اس کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل خرید رہے ہیں۔ کتنی اہمیت انسان کے دل کی ہے۔ اور جب ایک انسان ایک سیب خریدتا ہے اور وہ سیب کے 100 روپے دیتا ہے 1 کلو کے، تو انسان سیب کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی داغ تو نہیں، اگر داغ ہوتا ہے تو اس کو بدل کر کے دوسرا رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارا دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دل جو چاہتا ہے، یہ بے داغ دل چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس لیے اگر اس میں ہمارے دل میں کوئی داغ ہوگا، اس میں ہمارے لیے جو اخلاص نہیں ہوگا، اس میں غیروں کی محبت ہوگی، اس میں شیطان کی محبت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دل کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ فی قلبین فی جوفی، کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے۔ انسان کے جو جسم کے اندر ہے 2 دل نہیں بنائے، کہ ایک دل میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھر لے اور دوسرے دل میں شیطان کی محبت بھر لے، بلکہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بنایا ہے۔ اور اسی دل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ڈالنی پڑے گی، اسی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہمیں بسانا ہوگا، اسی دل کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ انسان جب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی پر اتر آتا ہے، تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے۔ انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ زمین کے مانند ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اگر زمین ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس میں کھیتی باڑی نہ کی جائے، اس میں ہل نہ چلایا جائے، اس کو بہا نہ جائے، تو وہ سخت ہو جاتا ہے، بنجر بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر اگر ہم کاشت کرنی، کھیتی کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کو بڑی مشکلوں کے بعد تیار کرتے ہیں، اس زمین کو نرم کرنے کے لیے اس میں بار بار اس میں ہل چلاتے ہیں، بار بار اس میں جو ہے اس کو بہاتے ہیں، بار بار اسی بانگا کرتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ وہ زمین اچھی ہو جائے۔ اور جب زمین بنجر بن جاتی ہے، اس میں کھیتی نہیں کی جاتی، تو سخت پتھر بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان کا دل ہوتا ہے، اگر اس پر محنت نہ کی جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بسایا نہ جائے، اس دل کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، شیطان کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل اس کے بعد پتھر کے ہو گئے، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، بس وہ پتھر کے مانند ہو گئے، او اشد من القسوہ، او اشد من قسوہ، بلکہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل تو سخت پتھر بن جاتے ہیں، اور جو پتھر ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بہت پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، ڈر سے لڑھک جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا دل سخت بنتا ہے، وہ پتھر کے مانند بنتا ہے، تو پتھر سے بھی زیادہ سخت بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی یہ صفتیں رکھی ہے کہ ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پہاڑوں کا دورہ کرتے ہیں یا پہاڑوں میں جاتے ہیں یا پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر سے پانی کو جاری کیا ہے، پتھروں کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ انسان کی عقل حیران ہے، پریشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے کس طریقے سے اس چشمے کو جاری کیا ہوا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے، پتھر کے اندر سے برابر پانی نکل رہا ہے۔ لیکن جو انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے، پتھر بنتا ہے، تو اس سے پتھر بھی شرماتے ہیں، پتھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا سخت ہے۔ اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، انسان کا دل اندھا بن جاتا ہے، انسان کا دل پورا کا پورا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو دل کو نہ کسی اچھی چیز کی کوئی چسک لگتی ہے، اور اگر اس کے سامنے کوئی اچھی چیز، اچھی بات کی جائے اس کو محسوس نہیں ہوتی، اور وہ اچھی بات کو قبول بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے حکموں سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اندھا ہوگا، ہم قیامت کے دن اس کو آنکھوں سے محروم کر دیں گے، اس کی آنکھیں سلب کر لیں گے، اس کی روشنی چھین لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت میں ہیں، فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے احکامات سے، میرے ذکر و اذکار سے اعراض کرتا ہے، میرے احکام کو نہیں مانتا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کے جو ہے اس کو تنگ دستی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے غربت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، اس کو غریب بنا دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم قیامت کے دن اس شخص کو اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھ کو تو آنکھیں دی تھی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اسی طرح جس طریقے سے میرے احکامات تیرے پاس آئے تھے تو میرے احکامات سے اندھا بنا رہا، تو نے میرے احکامات کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو دو سزا دے رہے ہیں، ایک تو کیا کہہ رہے کہ تو بھلا دیا جائے گا، اور دوسرا وہ خود بندہ اس بات کا جو ہے اعتراف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے میرے رب تو نے ہم کو اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ ہم تو دیکھا کرتے تھے، ہماری تو آنکھیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو بھلانے کی وجہ سے، اپنی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے اس بندے سے کہہ رہے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، جس طریقے سے تو نے میرے احکامات کو جو تیرے پاس پہنچے تھے تو نے ان کی قدردانی نہیں کی، ان کو بھلایا، اسی طریقے سے آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے احکامات سے اعراض کرتا ہے، میرے احکامات سے بچتا ہے، میرے ذکر کو بھولے ہوئے ہے، اس کو ہم تنگ دست بنا دیتے ہیں۔ اب انسان کا تنگ دست ہونے سے مراد ایسے یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال دولت ہی نہ ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ انسان جو ہے بد دین ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، وہ نمازوں سے دور ہوتا ہے، قرآن سے دور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا ہے، اس کو دین کی تھوڑی بھی چسک نہیں ہوتی، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت مال سے نوازا ہوا ہے، اس کو گاڑیاں ہے، بنگلے ہے، اچھے مکان ہے، کھیتی ہے، اچھا بزنس چل رہا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے احکامات کو نہیں مانے گا اس کو جو ہے تنگ دست بنا دیں گے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ تنگ دست نہیں ہے تو مالدار ہے، غریب نہیں ہے۔ تو یہاں پر تنگ دست سے مراد جو ہے اللہ کے ایک تفسیر میں آتا ہے کہ تنگ دست سے مراد یہاں پر دل کی تنگی ہے، کہ انسان کتنا بھی مالدار ہو، اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے دلی سکون کو چھین لیتے ہیں، اس کو دلی سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ جو ہے پیسوں میں کھیل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہر طریقے سے بے چین رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے دل میں مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں، وہ پریشان رہتا ہے، سوچتا ہے کہ ہائے میرے پاس کیا تنگ دستی کا عالم ہے، میں کتنا پریشان ہوں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ تو بڑا خوشحال آدمی ہے، اس کے پاس تو مال کی فراوانی ہے، اس کے پاس تو نوکر چاکر بھی ہے، اس کے پاس تو گاڑیاں بھی ہے، بنگلے بھی ہیں، لیکن یہ کیوں یہ تو پریشانی نہیں ہوگا، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانی کے عالم میں مبتلا کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو منوانا بھی ہے۔ جیسا کہ ہماری جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، بہت سی عورتیں الحمدللہ بیچاری دیندار ہوتی ہے اور جو ہے نماز بھی پڑھتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ اپنے اور معمولات کو بڑھائے۔ معمولات کو کیا بڑھانا ہے؟ معمولات یہ ہیں کہ جو ان کے جو گناہ ہوتے ہیں، چونکہ انسان کوئی بھی ہو گناہ سے پاک نہیں ہوتا، انسان سے قدم قدم پر گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ بہترین گناہ گار تو وہ ہے کہ جو گناہ کرنے نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی کے اندر، یہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قوم کے اندر، اگر اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائے کہ گناہ ہی نہ کرے، اگر پوری کی پوری قوم ایسے پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ ہی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس امت کو ختم کر کے، اس قوم کو ختم کر کے جو گناہ ہی نہ کرے، اس کو ختم کر کے ایسی قوم کو لا کر کے بسا دوں گا کہ جو گناہ بھی کرے اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگے۔ اس لیے انسان سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان سے گناہ ہو جانا یہ ایک عام بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنی رحمت کو خوب واضح کیا ہے، یا عبادی الذین آمنوا اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، وہ مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اور جو فوراً توبہ کرتا ہے وہی اصل مومن ہے۔ چونکہ جو مومن ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کو گناہ کرنے کے بعد ایسا محسوس دے گا گویا کہ میرے اوپر پہاڑ ڈال دیا گیا ہے، مجھ پر پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اس کو چین اور سکون نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ، اللہ کا نیک بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو توبہ کے بغیر چین نہیں ملتا، اس کو ایسا محسوس دیتا ہے کہ اس کے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور ایک جو فاسق و فاجر بندہ ہوتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس دیتا ہے جیسا کہ اس کے جسم پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور اس نے جھٹکے سے مکھی کو ہاتھ ہلا کر کے اڑا دیا اور چھٹی، اس کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے مخصوص بندے بننے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ ہمارے اندر جو عیب ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو عیوب ہیں،
ان سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ دلوں کے عیب کیا ہوتے ہیں؟ دلوں کے عیب ہوتے ہیں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ زبان کے عیب ہے، بد زبانی ہے، چغلی ہے۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے عیب ہے، بد نظری ہے۔ کانوں کے عیب ہے، گندی باتیں سننا، گانے سننا، میوزک وغیرہ سننا۔ یہ کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ ایک بیماریاں ہے، اور در حقیقت یہ روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ روح کی بیماریاں انسان کی ظاہری بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان جب ظاہری بیمار ہو جاتا ہے اور اس بیماری میں مر جاتا ہے تو انسان جو ہے اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے جب ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو جو روحانی بیماری ہوتی ہے وہ انسان کو بعض دفعہ کفر تک لے جاتی ہے، انسان کو کافر تک بنا دیتی ہے۔ کہ انسان جب کسی سے حسد کرتا ہے، حسد کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، جو یہ حسد ہوتا ہے، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کہ ایک آگ بھڑکی ہوئی ہو، خوب تیز آگ جل رہی ہو، اس کے اندر آپ سوکھی گلی لکڑی کیسی بھی ڈالو وہ آگ جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر، جو یہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، جو یہ دل کے اندر جو حسد ہوگا، میری ایک ماں ہے، میری بہن ہے، وہ جو ہے پنجگانہ نماز پڑھ رہی ہے اور جو تسبیح بھی پڑھ رہی ہے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے دل میں کسی کی طرف سے تھوڑا سا حسد پیدا ہو گیا، کسی کی طرف سے حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی، تو وہ جو اس کا جو اعمال ہے وہ اس کے اعمال کو اس طریقے سے جلا رہا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان کو، ہماری کسی ماں بہن کو چغلی کی عادت پڑ جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چغلی کی بیماری ہر ایک کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے۔ کہ یہ چغلی کی جو بیماری ہے یہ ایسی ہے کہ جب مجلس خاموش ہوتی ہے، مجلس کے اندر خاموشی ہوتی ہے تو مجلس کو تر و تازگی دینے کے لیے، مجلس کے اندر نکھار لانے کے لیے انسان چغلیوں کو شروع کرتا ہے۔ انسان جو ہے دوسروں پر بہتان باندھتا ہے، دوسروں پر تہمتیں لگانی شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی چغلی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیب کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ہے انسان کی چغلی کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور انسان جو ہے کسی مردار بھائی کے گوشت کھانے کو بہت ناپسندیدہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے اس کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غیبت کا گناہ ہے یہ زنا سے بڑھ کر کیوں کر ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو اس کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو انسان توبہ تو کر لیتا ہے، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ جب تک ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک ہمارا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طریقے سے ہماری روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے تجسس، بدگمانی کرنا۔ یہ بدگمانی کرنا بھی بڑا عیب دار انسان کو بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان جو گمان کرتا ہے، ہر گمان تو گناہ نہیں ہوتا، وہ بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جس طریقے سے، جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ہم پر فرض اور ضروری ہے، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن جو بدگمانی ہے کہ بدگمانی انسان کو بہت جہالت تک، بلکہ انسان کو دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا آتا ہے کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پہلے تو بڑے فاسق و فاجر تھے، مبتلا رہتے تھے، شراب پیتے رہتے تھے، زنا کاری میں، بدکاری میں وہ مبتلا رہتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، توبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ وہ شراب کھانے سے نکلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک تختی پر یا ایک کاغذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ لکھا ہوا ہے۔
انہوں نے کیا کیا، اس تختی کو یا کاغذ کو اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھا اور اٹھا کر کے کسی اونچے مقام پر رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہو جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو ایسا بلند کر دیا تھا کہ جب وہ ایسے عالی مرتبے پر پہنچ گئے تھے، ان کے بعد لکھا تھا یہ بارے میں کہ بغداد کے اندر کوئی جانور، کوئی پنچھی، کوئی پرندہ بیٹ یا گوبر نہیں کرتا تھا ان کے ادب کی وجہ سے۔ اور یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ مومن کامل بنے تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس وقت یہ ننگے پاؤں تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو جب میری توبہ کو قبول کیا، مجھ کو راہ ہدایت دکھائی، مجھ کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، تاکہ میں یہ نہ بھول جاؤں کہ میری جو زندگی اب کی ہے وہ پہلی زندگی کیسی تھی، اب کی زندگی کیسی ہے۔ اس لیے وہ ساری زندگی ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ بغداد کی گلی میں گوبر پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے چیخ کر کہا کہ آج بشر حافظ کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے معلوم تصدیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں بشر حافظ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ جب تک بشر حافظ زندہ تھے کوئی پرندہ، کوئی جانور راستے میں بیٹ گوبر نہیں کرتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کا ایک محبوب بندہ ننگے پاؤں پھرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گندگی، ہمارا گوبر، ہماری بیٹ اس کے پاؤں پر لگ جائے اور اس کے پاؤں کو ناپاک کر دے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جب نماز پڑھتے تھے، جمعے کی نماز، خاص طور سے وہ جمعے کی نماز میں سلام پھیر کے نہ دعا کرتے تھے نہ سنتیں پڑھتے تھے، مسجد سے نکل جایا کرتے تھے۔ کسی ایک سیٹھ آدمی نے، کوئی مالدار سا آدمی تھا، اور اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، کہنے لگا کہ یار یہ اپنے آپ کو بڑے پیر بزرگ بنتے، بڑے اللہ والے بنتے ہیں، لیکن نہ کبھی میں ان کو سنتیں پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، نہ ان کو جو ہے دعا مانگتا ہوا دیکھتا ہوں۔ بعض لوگوں میں اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ بتائیے کہ امام صاحب، کوئی امام کسی مسجد کا کوئی امام ہے، اسی طریقے سے کوئی حافظ صاحب بدگمانی شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اب پتہ سلام پھیر کے سیدھا کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ کمرے میں پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے، تم کو کیا غرض ہے اس سے؟ اگر وہ پڑھے گا تو اس کے اعمال ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ اس کو ملے گا۔ یہ انسان کی بڑی غلط سوچ ہے کہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو کیا کمرے میں پڑھتا ہے جا کے، نہ نماز پڑھتا، نہ سنتیں پڑھتا، نہ نفل پڑھتا ہے۔ یہ انسان کا اپنا عمل ہے اور اس اعمال کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، نہ کہ انسان۔ جس طریقے سے ہماری بعض عورتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کرنے لگ جاتے ہیں، یار وہ فلاں عورت ہے، وہ تو بچہ نماز بھی نہیں پڑھتی، وہ تو یہ کام بھی نہیں کرتی۔ تو یہ بتلائیے تمہیں کہہ کر کے ملے گا کیا؟ تم تو اس کے گناہوں کی سزا دے نہیں سکتے، یا تو اگر وہ نیک اعمال کرے گی تم ثواب بھی نہیں دے سکتی ہو۔ اس کے جو گناہ کر رہی ہے یا نیک کام کر رہی ہے، اس کی سزا یا جزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو بغیر بات کے اپنے دماغ کو خراب کر رہے ہیں اور جو ہے اپنے گناہوں میں، اپنے گناہ کے رجسٹر میں اضافہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ صرف یہ ایک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم دیندار ہیں، فلاں نمازی نہیں ہے، بھائی نمازی نہیں، اس کو دین کی دعوت دو اخلاص کے ساتھ میں، جس طریقے سے اللہ کے نبی اور اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے اس کو دین کی دعوت دے۔ اگر وہ دین کی دعوت قبول نہیں کر رہا ہے اس کو پھر دعوت دو۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہا اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ برائی کرنے سے تم کو ثواب تو ملنے سے رہا بلکہ تم کو الٹا عذاب ہی ملے گا۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیرتے تھے، فوراً نکل جایا کرتے تھے مسجد سے۔ تو وہ جو سیٹھ آدمی تھا اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی، کہنے لگے کہ یار یہ بزرگ اپنے آپ کو بنتے ہیں، میں تو کبھی ان کو سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتا، نہ نفل پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ دعا بھی نہیں مانگتے جمعے کے بعد۔ اب جو ہے ایک دن اس نے کیا کیا، ایک جمعے کو، کہ وہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آج میں اس بوڑھے کو دیکھتا ہوں کہ یہ بوڑھا کرتا کیا ہے، آخر یہ سلام پھیر کے بھاگتا کہاں ہے۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ سلام پھیر کر جو فوراً باہر نکلے تو انہوں نے مسجد کے سامنے ایک دکان سے کباب خریدے۔ تو وہ جو شیخ تھا، وہ جو لڑکا تھا، مالدار تھا، سیٹھ تھا، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ بوڑھے میاں بابا کو بھوک نے ستایا ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے نہ سنتوں کا خیال ہے نہ دعا کا خیال ہے، اور نکل لیا۔ اب جو ہے آگے چلے تو انہوں نے ایک جگہ سے کچھ روٹیاں خریدی، نان خریدے، تو پھر اور بدگمانی کی کہ بابا جی بڑے بھوکے ہیں، اس لیے نہ دعا کرتے ہیں اور نہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے وہ جو شیخ صاحب جو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے باہر کی طرف نکلے۔
جب وہ جنگل سے باہر کی طرف نکلنے لگے تو انہوں نے اس جو سیٹھ تھا اس نے دیکھا اور بدگمانی اور زیادہ دل میں پیدا کی کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی جو بابا ہے وہ تو ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور وہ پیچھے پیچھے بابا کے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے برابر چل رہا ہے کہ دیکھتا ہو کہ آخر یہ بوڑھا اس کھانے کو کہاں جا کر کے کھائے گا، کہاں چھپ کر کے کھائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب شہر سے باہر نکل گئے اور جنگل کے اندر آ گئے تو جنگل کے اندر ایک پرانی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر کے باہر سے اس جھونپڑی کا جو جھونپڑی بنی ہوئی تھی اس کا کنڈا کھولا، مٹی کی دیواریں تھی، اس کا جو کنڈا کھولا، کنڈا کھول کر کے اندر بڑھ گئے اور اس کے اندر سے کنڈی لگا کر کے وہاں پر پہنچے۔ تو وہ جو سیٹھ تھا اس نے دیکھا کہ اندر کرتے کیا ہے، تو اس نے مٹی کی جو دیوار تھی اس میں کوئی سوراخ تھے، ایک سوراخ سے جھانکنے لگا، دیکھنے لگا کہ آخر اس کمرے کے اندر آ کر کے کرتے کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس نے جھانک کر کے دیکھا کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ایک اس کمرے کے اندر ایک بیچارے فالج سے جو ہے بیچارے پریشان ہیں، فالج کی حالت میں ایک شخص ہے جو لیٹے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ان کی منہ سے دالیں چو رہی ہے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کو نیچے رکھا اور آگے بڑھ کر کے اپنا سر کا عمامہ اتارا، اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی کو اتار کر کے گھڑے سے پانی لے کر کے اس اپنے عمامے کو بھگویا اور جو اس بندے کے منہ سے رال چو رہی تھی اس رال کو صاف کیا اور پھر جو ہے اس اپنے عمامے سے اس رال کو صاف کر کے اس بزرگ کو پیالے میں لے کر کے پانی پلایا، اس بوڑھے فالج زدہ آدمی کو پانی پلایا اور اس کے بعد میں ان کا سر اپنی رانوں پر رکھ کر، اپنی ران کے اوپر رکھ کر وہ جو کباب لائے تھے اور وہ جو نان لائے تھے توڑ کر کے کھلانے لگے اور کھلاتے ہوئے یہ کہہ رہے، وہ جو بزرگ تھے فالج زدہ آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ بشر حافظ تو کب تک میری یہ خدمت کرتا رہے گا؟ 12 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو میرے گھر والوں نے چھوڑ دیا، مجھے تو میرے گھر والوں نے مجھ کو باہر پھینک دیا، 12 سال سے تو میری خدمت کر رہا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بزرگ اے شخص، یہ جو آج مجھے جو ہے دنیا کے اندر جو عزت ملی ہوئی ہے، آج بندہ جو انسان، ہر ایک انسان میری عزت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں جو مجھے مقام حاصل ہے وہ آج تم جیسے غربت زدہ آدمیوں کے، مفلس زدہ آدمیوں کی خدمت کرنے کا ہی تو انجام ہے، ورنہ میرے کون سے چلے ہیں، میری کون سی ایسی عبادتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ یہ جو آج مجھ کو کچھ ملا ہے یہ آپ جیسوں کی خدمت کر کے ہی ملا ہے۔ اب وہ جو شخص سیٹھ تھا وہ بدگمانی میں مبتلا تھا، وہ دیوار کے اندر کو، سوراخ کے اندر کو دیکھ رہا تھا، وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ دیکھنے لگا، سوچنے لگا کہ میں سوچتا کیا تھا اور نکلا کیا۔ اب بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے ان کو کھانا کھلا کر کے، پانی پلا کر کے، اپنی پگڑی سے منہ صاف کر کے ان کو لیٹا دیا اور کہا کہ آپ لیٹ جائیں، ابھی مجھے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی مجھے نوافل بھی پڑھنے ہیں، ابھی تو میرے بہت سارے اعمال باقی ہے۔ اب یہ کہہ کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگے تو وہ جو شخص تھا، وہ سیٹھ تھا، وہ قدموں میں گر گیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو آپ کے بارے میں بڑی بدگمانی کی تھی۔ اس نے ساری بات بتا دی کہ میں آپ کے پیچھے اتنے دنوں سے لگا ہوا ہوں اور آپ کے بارے میں بڑا بدگمان تھا، آپ کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ آپ جو ہیں کہ کتنے برے ہیں، کہ آپ لوگوں کے سامنے اچھے بنے ہوئے ہیں، اللہ والے بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ جو ہے جمعے کے دن سنتیں کیوں نہیں پڑھتے، نوافل کیوں نہیں پڑھتے، آپ جو ہے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت مجھے مرید کر لو اور مجھے معاف کر دو۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اس وقت اپنا مرید بناؤں گا تو کہ یہ قسم کھا کہ میرے اس راز کو میرے جیتے جی کبھی فاش نہیں کرے گا، میرے اس راز کو تو راز رکھے گا، تو کسی کو نہیں بتائے گا کہ میں اس جنگل کے اندر کیا کرنے آتا ہوں اور میں جمعے کے دن اس جنگل میں آتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کے جیتے جی میں اس راز کو کبھی فاش نہیں کروں گا، چونکہ انسان جو ہے اگر انسان کے اندر ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے تو انسان کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں، اور جیتے جی اگر کسی انسان کے اچھے اعمال کی کسی کو خبر لگ جائے تو اس کے اندر تھوڑی ریا آ جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کو کتنا ہی شیئر کیا جائے، دوسرے کے سامنے بتایا جائے تو اس کے اندر ریا کا کوئی شبہ ہی نہیں رہا، چونکہ وہ تو دنیا سے چل بسا، اب تو اس کے اعمال کا جو ہے رجسٹر بند ہو چکا ہے۔
اب تو اس کے اعمال کا رجسٹر بالکل بند ہو چکا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ تاکید فرمائی کہ میرے اس عمل کو جب تک میں زندہ رہوں میرے اس عمل کو پوشیدہ رکھنا۔ چنانچہ ان کو جو ہے بیعت کر لیا، اس جو سیٹھ تھا ان کو بیعت کر لیا، اور جیتے جی اس نے کبھی ان کا عمل کبھی فاش نہیں کیا۔ تو دیکھیے کہ انسان بسا اوقات کسی کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھتا ہے، لیکن جب بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، جب اس کو اصلی حقیقت سامنے آتی ہے تو بڑا حیران پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، اپنے یہ سوچے کہ بھائی یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ حقیقت ہے یا غلط ہے۔ میں جو سوچ کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں اپنی بہن کے بارے میں، اپنی پڑوسن کے بارے میں جو میرا گمان ہے یہ حقیقت بھی ہے یا جو ہے یہ کوئی میری بدگمانی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اس کے پاس آیا ہے اس کا بھائی نہ ہو، اس کا باپ نہ ہو، اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، یا جو یہ کام کر رہی ہے اس کام کو جو میں دیکھ رہی ہوں مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے لیکن اس کام کا مقصد کوئی اور ہو، ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے انسان کو کسی کے بارے میں بد سوچنے سے پہلے، گمان کرنے سے پہلے خود کو سوچنا چاہیے کہ میرا عمل یہ کس درجے کا ہے۔ اگر میرا یہ عمل بیکار ہو گیا تو مجھے اس کی کیا سزا ملتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ کے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے اندر بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ دعا مانگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آ چلا کہ یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے، جو لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ تو دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا سوچنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سوچ کی اتنی بڑی سزا دی ہے کہ مجھ کو 6 مہینے لگاتار تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ اتنے بڑے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ ہیں، وہ تابعی ہے۔ جب وہ بچے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں سے بچپن میں پانی پی لیا تھا۔ وہ صحابی اس لیے نہیں ہے چونکہ انہوں نے اپنے ہوش و حواس کے اندر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا۔ وہ انہوں نے بچپنے کی حالت میں اللہ کے نبی کا جھوٹا پانی پی لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ پانی کس نے پیا؟ تو بتلایا گیا کہ حسن نے پی لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قدر انہوں نے یہ پانی پیا ہے اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم سے نواز دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو لگی ہوئی تھی، لیکن اتنی سی بدگمانی کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے صرف یہ سوچ لیا کہ جو شخص دعا کر رہا ہے شاید کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، بس یہ سوچنا تھا، اور ان کے اعمال کو ایسی نظر لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے نور کو ایسا سلب کیا کہ 6 مہینے تک تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم توبہ کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح کے ہر گناہ سے، دل کے گناہ سے، ظاہری گناہ سے، باطنی گناہ سے، کہ ہر گناہ انسان کو لے ڈوبنے والا ہے۔ چونکہ انسان گناہ کو چھوٹا خیال کرتا ہے لیکن اس کی بدبختی اور اس کی علامت بعض دفعہ ایسی بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بہت معمولی سا گناہ ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا گناہ درج کیا جا رہا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال لے لیں، کسی کا نام بلٹا دیتے ہیں، اب جو ہے کسی کو کالو کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ گناہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی جو ممانعت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو، کسی کا نام بگاڑ کر کے مت لو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان اس کو سوچتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، لیکن اس آیت کے اندر جب میں نے بات بتلائی ایک وضاحت اور کر دیتا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ جب ہے کہ جب سامنے والے انسان کو برا لگ رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو ہم کالو کہہ رہے ہیں اور اس بات سے چڑھتا ہے تو یہ گناہ ہے، لیکن اگر ایک آدمی کو ہم کالو کہہ رہے ہیں اور اس کا نام مشہور ہے، وہ چڑھتا ہی نہیں، اس کو برا بھی نہیں لگتا، کسی کو ہم برا کہتے ہیں، کسی کو ہم نام رکھ دیا، اس کو اسی نام سے پکارتے اور اس کو برا بھی نہیں لگتا، اس وقت گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کا جب نام لے تو اس کو چڑھائی آتی ہو، اس کو برا لگتا ہو، جب یہ گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہر گناہ سے، کہ ہم گناہ سے توبہ کرتے کہ گناہ سے انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ اور خاص طور سے ایک بات جو عرض اور کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو ہے جو یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم اپنے دل میں عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی طریقے سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب انسان ایک بات اور کہتا ہوں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم حرام کام نہیں کرتے، ہم صرف نماز چھوڑتے ہیں، ہم حرام نہیں کرتے،
ہم تو صرف کیا کہ قرآن نہیں پڑھتے. اب یہ بتلائیے کہ نماز نہ پڑھنا بھی تو حرام کاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز کو چھوڑنا حرام ہے. یہ بھی ایک حرام کام کر رہے ہیں انسان. اسی طریقے سے انسان کے اوپر اگر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا اس کو فرض ہے، اگر وہ روزے کو چھوڑ رہا ہے تو یہ حرام کام ہے. اسی طریقے سے انسان کو دوسرا کوئی گناہ ہے، اس کو گناہ کو کرنا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اس گناہ کو کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے کوئی کسی کا نام کسی کا نام بلٹا رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. وہ انسان کہتا ہے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ الگ بات ہے، لیکن میں حرام کام نہیں کرتا. ارے بھائی تو نماز نہیں پڑھ رہی ہے میری بہن، اگر تو نماز نہیں پڑھ رہی ہے یہ بھی تو حرام کام ہی ہے. یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. کون سا حرام